اتار دو، ہم آدمی نہیں ہیں کیا، ہمیں بھی اختیار دو، ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں، ہمارے اپنے جشن ہوں، ہم اپنی ہاؤ ہو کریں، ہمارے روز و شب رہین اذن غیر کس لیے، تمہارا کچھ لیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے، ہوس اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا، تمہارا جبر اس فضا میں زہر بڑھتا جائے گا، تمہارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے، زمین مالکوں کی ہے مسلمہ اصول ہے۔ اس پنڈال میں تشریف فرما انتہائی محترم اور معزز صاحبان، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جذبات ہیں ان کا اظہار آپ کی سپریم کونسل کے ممبران نے ہم سے پہلے کیا ہے۔ آج ایک تو 5 اگست کا دن ہے، کچھ 4 سال پہلے 5 اگست 2019 کو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ جو ہندوستان کی فاشسٹ حکومت ہے اس نے جابرانہ اور ظالمانہ طور پر اقدام اٹھاتے ہوئے وہاں اپنے ہی حمایتیوں کی حکومت کو برطرف کیا اور گورنر راج لگا کر ایک لیفٹیننٹ گورنر کو وہاں پہ مسلط کیا اور ریاست جموں کشمیر کا جو ہندوستانی مقبوضہ علاقہ ہے اس کو مزید تقسیم کیا، ٹیریٹریز میں علاقے کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ اس کو تقسیم کیا، اور لگ بھگ اسی طرح کا عمل 1948 میں پاکستان اپنے مقبوضہ علاقے میں کر چکا تھا، جب اس نے یہاں کے علاقے کو گلگت بلتستان سے علیحدہ کیا اور ہمارے لیے اور ہمارے یہاں کے زوما کے لیے، جن میں پاکستان نواز زوما بھی شامل تھے، ان کے لیے ایک پابندی لگا دی کہ وہ وہاں جا کر لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ان سے ملیں گے نہیں۔ جس طرح بھارتی مقبوضہ کشمیر میں یاسین ملک پر، علی گیلانی پر یا دوسرے زوما پر جموں جانے پر پابندی، وہاں بات کرنے، وہاں لوگوں سے ملنے پر پابندی تھی یا پابندی ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگوں سے جا کر بات کرنے، ریاست کی بات کرنے، اپنے مسئلے کی بات کرنے پر یہاں بھی پابندی ہے۔ اور دوسرا، یہ محرم کا مہینہ بھی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ تاریخی طور پر 2 اہم واقعات ہیں جو جن دنوں میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ واقعہ بھی اس لیے بڑا اہم ہے کہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے تاریخی طور پر راستوں کو کہ آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ آپ چاہے کمزور ہیں، چاہے آپ کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، چاہے وقت کے حکمران اور ان کی افواج آپ کی مخالف ہیں اور آپ کے ساتھ صرف عورتیں اور بچے ہیں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے، کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہ جتنے تاریخی واقعات ہیں جو ہماری ایک ہسٹوریکل لیگیسی ہے، اس سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں کافی عرصے سے دوستوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا اتحاد والا، سب کو ساتھ ملا کر چلنے والا منصوبہ ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین اور یزید ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے، ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا اتحاد ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جن لیڈروں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے بلایا اور ان کو کہا کہ وہ یہاں پر آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ ہمارا اتحاد، عوام کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ وہ ان مسئلوں پہ آپ کی آواز کو دبانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، بڑا لیڈر ہے اس ریاست کا، شیخ عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور ٹاک شوز میں بھی ہندوستانیوں کو پڑھ جاتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں میری ہندوستانیت پہ شک کرنے والے؟ مجھ سے بڑا ہندوستانی کون ہے؟
وہ اتنے غصے سے کہتا ہے کہ وہ اینکر اور وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی سر نیچے کر دیتے ہیں. اور پھر مجھے ہمارے ایک پرائم منسٹر کا چہرہ یاد آتا ہے کہ جب وہ پاکستانی پارلیمنٹ میں جا کے کہتا ہے کہ میری پاکستانیت پہ شک کیا جا رہا ہے, مجھ سے بڑا پاکستانی کون ہے. تو جن لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے, کیا ابو لہب جو تھے وہ پیغمبر اسلام کے چچا نہیں تھے؟ تو کیا ان کے لیے قرآن نے نہیں کہا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائیں. یہاں ہی نہیں بس کیا, اسی عورت کو بھی کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی عورت جو ہے وہ بھی گڑھے میں گرے اور وہ بھی ٹوٹ جائے. کیا ابو جہل جو تھا وہ پیغمبر کے خاندان سے نہیں تھا, ان کا چچا نہیں تھا؟ کیا ابو سفیان اور پیغمبر اسلام محلے دار اور علاقے دار نہیں تھے؟ وہی ابو سفیان جب پیغمبر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں, 2-3 بت ہمارے بھی خانے کعبے میں رکھ دو, کچھ بڑے قبیلوں کے, ہمارا مسئلہ ہے, ہمارے قبیلے بڑے ہیں, ہمارے ساتھ لوگ ہیں, تو 2-3 بت ہمارے بھی رکھ دو, ہم تم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو پیغمبر نے نہیں مانا. اور وہ جو جتنی بھی لڑائیاں ہیں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں آج, بدر کے شہداء کی, احد کے شہداء کی, خندق کے شہداء کی, وہ کن لوگوں کے درمیان ہوئی تھی؟ وہ لڑائیاں اپنے ہی لوگوں کے درمیان ہوئی تھی, انہی علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے درمیان ہوئی تھی. تو یہ راستوں کا تعین بہت ضروری ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو مسائل ہیں اور یہ جو قبضہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے برقرار رہتا ہے. جب ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار کی غرض سے ہندوستان میں آئی تو اس نے کیسے قبضہ کر لیا پورے ہندوستان پر؟ اتنا بڑا بر اعظم ہے, دنیا کی آبادی کا 3واں حصہ ہے, اور چند 100 گورے یہاں پر آئے اور انہوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا. کیسے کیا؟ انہی کھڑپینچوں کی مدد سے, انہی سیاستدانوں, انہی ملاؤں پیروں, انہی جو ہے وہ خانقاہوں کے مجاوروں, انہی برادریوں کے اور قبیلوں کے سرداروں کی مدد سے قبضہ کیا. ان کو اپنے ساتھ ملایا, ان کے بندوں کو اپنے ساتھ ملایا, اور اپنے ہی لوگوں اور اپنے ہی سرزمین کے خلاف جنگ چھیڑی, اور 150-200 سال جو ہے براہ راست انگریز یہاں پر قابض رہا. اتنے انگریز تھے کہ اگر ہندوستان کے لوگ چمٹیوں کی طرح ان کو مسلنا چاہتے تو ایک دن میں ان کو مسل سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں مسلنے دیا. یہ آگے کھڑے ہو گئے, انہوں نے انگریزوں کی تعریف اور توصیف میں کتابیں لکھی, خطبے بیان کیے, شاعری کی, ملکہ برطانیہ پر شاعری کی, اور کہا کہ انگریز جو ہیں وہ تہذیب یافتہ قوم ہے, وہ آپ کو تہذیب سکھائیں گے. وہ انگریز نہیں ہوں گے تو آپ کو پڑھائے گا کون؟ آپ کو رات سے چین سے سوئیں گے کیسے؟ آپ کو کھانا کیسے ملے گا انگریز نہیں ہوں گے؟ تو آج کے بیان اور اس طرح کے بیان جو ہیں, کیا آپ کو ان میں مماثلت نظر نہیں آتی ہے؟ جب ایک لیڈر اٹھتا ہے تو کہتا ہے ہماری راتوں کو نیندوں کے محافظ جو ہیں ان کے خلاف بات کی جاتی ہے, یہ نہیں ہوں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے, یہ نہیں ہوں گے تو ہماری بات کون کرے گا, یہ ہمارے اپنے ہیں, یہ پشتیبان ہیں, یہ ہمارے جو ہے وکیل ہیں, یہ ہمارے محافظ ہیں. یہ دونوں طرف 75 سالوں سے یہی ہو رہا ہے. ایک عورت جو ہے وہ ایک مقدمہ لے کر گئی عدالت میں کہ جمعہ نام کا ایک آدمی ہے میرے محلے کا, اس نے میرا ریپ کیا ہے. تو جج نے پوچھا اس سے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میرا پڑوسی ہے, میرے گھر آیا, میں کھانا بنا رہی تھی چولہے کے پاس, آ کے پاس بیٹھ گیا, میں نے کہا لالا جمعہ اپنا آدمی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر مجھ سے وہ چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا, میں نے کہا اپنا آدمی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر اس نے مجھے کہا چلو کمرے میں چلتے ہیں, میں نے کہا اپنا آدمی ہے, کیا پرابلم ہے؟ پھر اس نے مجھے کہا آپ کپڑے اتارو, میں نے اتار دیا, اپنا آدمی تھا, مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے میرا ریپ کر دیا. تو یہ جو اس عورت والی جو کہانی ہے, یہ اگر آپ سچے دل سے سوچیں تو یہ یہاں پہ وہ کہانی چل رہی ہے. ہم اقوام متحدہ میں جاتے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کس نے زیادتی کی؟ ہمارے اپنے آدمی ہیں. کیسے زیادتی کی؟ بس ہم نے خود بلایا, خود بٹھایا, خود اپنے کپڑے اتارے, خود اپنی عزت اس کے حوالے کی, اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے.
یہ سمجھنا کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ اس وقت تک نہیں حل ہوگا جب تک آپ دنیا کو سیدھی بات نہیں بتائیں گے۔ میں ایک ہی دفعہ باہر گیا ہوں امریکہ میں، تو وہاں مجھے کشمیری زوماؤں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، غلام نبی فائز صاحب کے ساتھ، راجہ مظفر صاحب کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے خود بتایا کہ وہ کشمیریوں کا وفد لے کر اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل سے ٹائم لے کے اس کے پاس گئے، اس نے ٹائم دیا، یہ گئے، انہوں نے جا کے اس سے جب گفتگو شروع کی مسئلہ کشمیر کے اوپر، تو اس نے ان کو کہا کہ آپ رکیے، آپ جو باتیں میرے ساتھ کرنے آئے ہیں یہ ہندوستان اور پاکستان کے سفیر اور ان کے مندوب جو ہیں یہ روزانہ ہمیں بتاتے ہیں، اگر آپ کا کوئی اپنا مسئلہ ہے، کوئی اپنا نقطہ نظر ہے تو وہ میرے سامنے رکھے، ورنہ میرا اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ یہ وہ قوم ہے جو برطانیہ جاتی ہے جب سفارتکاری کے لیے تو پہلے پاکستان کی ایمبیسی میں جاتی ہے، جائیں کہ نہ جائیں، اس سے ملیں یا نہ ملیں، ادھر سے گزریں یا نہ گزریں، اس کا جھنڈا لیں یا نہ لیں۔ تو ایسے میں یہ رونا دھونا جو ہے یہ اگلے 200 سال 400 سال تک چلتا رہے گا۔ ہمیں طے کرنا ہے بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، کہ کون لوگ جو ہیں وہ قافلہ بنا کر اس ظلم کے نظام کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ اس ظلم کے نظام کے محافظ ہیں، اس کے دفاع کے لیے ہیں۔ آج آپ مجھے بتائیں 75 سال آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، بڑے بڑے فن خان لیڈر، آٹا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہمارے پاس زمین نہیں ہے کہ ہم آٹا اپنا پیدا کر سکیں، اپنی گندم اپنی مکئی پیدا کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم دوائیوں کی ایک فیکٹری ہی لگا لیں آزاد کشمیر کے اندر تاکہ ہم اپنی دوائی استعمال کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس ایسی ورک فورس نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا اپنا ڈیم بنا کے اس سے 400 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کر سکیں؟ یہ 75 سال سے کیا کرتے رہے ہیں؟ اور آج جو ہے یہ نقشہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اگر اب بھی ہم نہ سیکھیں، سارا کچھ دیکھ کے سارا منظر سامنے ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک آدمی بتائے آزاد کشمیر میں کس جماعت کی حکومت ہے اور کس کی اپوزیشن ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس جماعت سے ہیں، یہ کس پارٹی سے ہیں، یہ کوئی بتا دے۔ 4 مہینے اسمبلی کا اجلاس جاری رکھتے ہیں صرف اس بات پہ کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اور ممبران کے لیے اور سابق وزرائے اعظموں اور صدوروں کے لیے پنشنیں لگوانی ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے گھر کے چائے پانی کے لیے 19 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں سالانہ۔ چائے پانی گھر کا خرچہ 19 کروڑ 50 لاکھ روپے۔ آپ ایمبولینس اوپر ہوتے ہیں، اس میں 100 ایمبولینس آ جاتی ہے۔ یہاں کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، کوئی اسپتال نہیں ہے۔ جو مراعات انہوں نے ابھی منظور کی ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ 167 ارب روپے کا بجٹ ہے، 166 ارب روپے، یعنی 1 خرب 66 ارب روپے میں سے 120 ارب ان چوروں نے اپنے اور اپنی جو یہ ریاستی مشنری کے نام پر جو چور اور نائر لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں، 166 میں سے 120 ارب ان کے لیے رکھے ہیں، اور منہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کوئی راہ سے پیسے لیتا ہے اور کوئی فلاں سے پیسے لیتا ہے۔ یہ 166 ارب روپے کا جو سالانہ تم لے رہے ہو اس کا حساب کون دے گا؟ کون پوچھے گا ان سے کہ یہ 166 ارب روپیہ پاکستان سے لے کے اپنی پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ آٹے کے لیے سڑکوں پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے جو یہ 2 نمبر قسم کے جو ایس ڈی ایم اور ڈی سی جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، منشیات فروش سارے جو ہے وہ 2 نمبر دھندوں میں ملوث ہیں اس ریاست کے اندر۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کا ایجنڈا ہی کوئی اور ہے جی، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں رملہ کوٹ میں یا کوٹلی میں، یہ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہو کے آٹا مانگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے۔ تو یہ جو چوروں کی ایک پوری بارات ہے، جب تک اس کو اپنے قافلے سے الگ کرنے کی ہمت پیدا نہیں کریں گے، مامے چاچے یہ وہ ان سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور مطالبے بڑے کلیئر ہونے چاہیے۔ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ یہ فوج ہمیں عزیز ہے نہ وہ فوج ہمیں عزیز ہے۔
یہ دونوں قابض ہیں، دونوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو ایک مطالبہ رکھے فوجیں وہاں سے واپس جائیں۔ 47 سے لے کے آج تک دنیا ہمیں کہتی ہے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا مطالبہ کیا ہے، وہ کلیئر کر کے بتائیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے سارے کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں۔ کس نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں؟ ظاہر ہے ہماری زمین پر قبضہ ہے، یہ باہر نکلیں، ہمیں آزاد کریں، یہی ایک نقطہ ہے جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ وہ جو کہتے تھے اقوام متحدہ کی قراردادیں اور یہ وہ شملہ میں دفن ہو گئی تھی۔ آج گٹھ جوڑ سے، بامی انڈرسٹینڈنگ سے جنرل باجوہ جو ہے وہ صحافیوں کو بلا کے، آزاد کشمیر کے لیڈروں کو بلا کے جب یہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے اور ہم سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اندرون خانہ جب 15ویں ترمیم پہ شور شروع ہوا تو اس کو لوگوں سے بچانے کے لیے اندرون خانہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ قوانین کے ذریعے قبضہ کیا جائے اور پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ کیا گیا اس اسٹریٹجی کے اوپر۔ تو اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے کہ ہم کہیں یہ عالم اسلام کی اور پشتی بان اور فلان جو اپنے لوگوں کے سگے نہیں ہیں، جو اپنے ملک کے سگے نہیں ہیں، جنہوں نے 75 سال سے پاکستان کا شکل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، ان کے لیے توقعات لگا کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں آزاد کروا کے دیں گے اور یہ جھنڈے لہرائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اگلے 200 سال تک نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کی جو قربانیاں ہیں، جو سیز فائر لائن کے لوگوں کی، جو قاسم چودھری کی، جو عبید قیوم کی، اور جو دیگر سینکڑوں لوگوں کی بھمبر سے لے کے وہاں تک اور اس پار بھی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو رائے گاہ جانے سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس درمیان میں سے اس قاتل خونی لکیر کا خاتمہ کیا جائے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہماری سرزمین ہمیں واپس کی جائے۔ اور یہ اس کے پابند ہیں مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، آج ہمیں بتاتے ہیں یہ تنازعہ ہے، یہ سرحدی تنازعہ ہے، یہ جو ہے وہ کوئی انڈیا پاکستان کا تنازع ہے، یہ کوئی تنازع نہیں ہے، یہ قبضہ ہے، یہ قبضہ ہے۔ اور ہمیں یہ صاف بات کہنی ہے، ہر صورت میں صاف بات کہنی ہے، اس قبضے کو ختم کیا جائے تب یہ لاشیں گرنا بند ہوں گی۔ یہ امن معاہدے جو ہیں کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہاں سے چھوارے بھیجنا اور یہاں سے بسیں بھیجنا، یہ دیکھ چکے ہیں ہم۔ اس سے پہلے بھی ایک گولی چلتی ہے تو جتنا بھی پیس پروسیس ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اور اب تو جو ہندوستان کے عزائم ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نظر رکھتے ہیں، صغیر صاحب ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور بھی سارے آپ جو ہے وہ پڑھے لکھے زوما ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں کانگریس سے خطاب کیا، 57 منٹ کے خطاب میں 12 دفعہ پوری کانگریس کھڑی ہو کے اس نے تالیاں بجائی۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ دیکھ لے، موجود ہے اس کی ویڈیو۔ اس دورے کے بعد وہ فرانس گیا اور فرانس نے اس کو اپنے ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز دیا اور اس کی امن اور ترقی کے لیے خدمات پر دیا۔ یہ دنیا ہے۔ 2014 یا 15 میں جب مودی نے امریکہ کے لیے اپلائی کیا، جب وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، تو انہی امریکنز نے کہا کہ یہ بچر آف گجرات ہے، اس نے لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا قتل کیا ہے، اس کو ویزا نہیں دیا۔ اور 7 سال کے بعد آج وہی امریکہ جو ہے اس کو دنیا کے سب سے بڑے آدمی کا پروٹوکول دیتا ہے، اور وہ وہاں پہ روحانیت پہ لیکچر دیتا ہے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کتنی بڑی طاقت ہے اور مستقبل کی جو دنیا ہے اس کے اوپر ہمارا کیا کردار ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے اپنی مال و متاع اور اپنی تاریخ ایک ڈوبتی کشتی میں مت ڈالیے، اس پلڑے کی طرف مت جھکیے جو غرق ہونے جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ نہ غرق ہو، لیکن جو کرتوت ہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے۔ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے، چاہے وہ نام نہاد اسلام کی ریاست ہی کیوں نہ بنائی گئی ہو۔ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے، کفر کا چل سکتا ہے انصاف کے ساتھ، لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو ہمیں ان عالمی حالات کے تناظر میں اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ دنیا کے سامنے واضح کر کے بتانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے انڈیا اور پاکستان اپنی فوجیں نکالیں اور یہاں یہ قبضے کرنے، وسائل کو لوٹنے
اور زمینوں پر قبضے کرنا بند کریں. آپ اس بیلے کو رو رہے ہیں. یہ آپ کے پڑوس میں تراڑکھال میں 500 کنال زمین پاکستان آرمی الاٹ کروا رہی ہے کیڈٹ کالج کے نام پر. مجھے کیڈٹ کالج بالکل نہیں چاہیے. مجھے آٹا چاہیے, مجھے روٹی چاہیے, مجھے بچوں کا روزگار چاہیے. مجھے پاک آرمی کا بزنس نہیں چاہیے. یہاں پر 500 کنال اراضی دیوی گلی کی اور لس ڈھنا کی, وہ نیلم کی تمام جو ہے وہ جو جتنا ٹورزم پوٹینشل ہے وہاں پہ یہ پگیار جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور یہاں زمینوں پہ قبضے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بجلی کے بل جو ہیں وہ لاہور کے ساتھ لنک کر دیے گئے ہیں, لیسکو کے ساتھ جو ہے, اور وہاں سے بل بن کے اب آتے ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کا ٹیرف کیا ہے. ابھی آنے والے دنوں میں یہ لوگوں کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف سانس لے پائیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہ کریں. اپنی